اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان اور روزہ، عبادات، ان تمام کیفیات کے ساتھ آج کی ہمارے اس پروگرام کا اصل مقصد روزے کے حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور میرے ساتھ آج 3 سائیکالوجسٹ ہیں، جن میں سے 2 انجینئرنگ بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہلال حسن رضوی ہیں جو کہ NED کے انجینئر بھی ہیں اور ماسٹرز کیا ہوا سائیکالوجی میں۔ میرے ساتھ وقار علی ہیں جو کہ ایسوسیٹ سائیکالوجسٹ ہیں، اور میرے ساتھ تیسرے ہمارے دوست عروج حیدر جو کہ کیمیکل انجینئر بھی ہیں اور انہوں نے بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے سائیکالوجی میں۔ بنیادی طور پہ آج کی جو ڈسکشن کا ہمارا اہم ترین یعنی یوں سمجھ لیں کہ ڈائمنشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نفسیات، سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھیں کہ انسان کی نفسیات پر، اس کے بیہیویئر کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے روزے کا۔ تو آپ لوگ چونکہ فیلڈ ہے آپ لوگوں کی، آپ لوگ اس کو تھوڑا سا بیان کریں تو پھر انشاءاللہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم انشاءاللہ روزے کی افادیت، اہمیت اور اس کا انسان کی بیہیویئر کے اوپر، جیسا کہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، روزہ تمہارے پر واجب کیا گیا، تم سے پہلے لوگوں پر واجب کیا گیا، اور ہدف کیا؟ لعلکم تتقون۔ تقوی یقیناً ایک فزیکل جو امپیکٹ ہے روزے کا اس کو کنسیڈر نہیں کر رہا، بلکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو اس کے جس امپیکٹ کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، تقوی یعنی آپ کا بیہیویئر، تقوی یعنی آپ کا پریکٹیکل لائف سٹائل، تو بیسیکلی آپ کا بلیف، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ چونکہ یہ اس اعتبار سے جسے کہنا چاہیے کہ روزے کا فلسفہ سائیکالوجی سے تعلق پیدا کرتا ہے، تو یہ بہرحال آپ لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ نفسیات کے حوالے سے جو ہے وہ روزے کا کیا امپیکٹ ہے۔ اچھا دیکھ، ہم سائیکالوجی میں انسان کے مائنڈ کو 2 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں انسان کی زندگی کا ایک کانشیس اسپیکٹ ہے، ایک انکانشیس اسپیکٹ ہے۔ مائنڈ میں ایک ہمارا کانشیس مائنڈ ہے، شعور اور لا شعور جس کو ایک ہے انکانشیس یا سب کانشیس مائنڈ۔ جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ فزیکل نہیں ہے، وہ نان فزیکل ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب انسان نہیں، میرے خیال سے تو کانشیس بھی ہم فزیکل تو نہیں کہہ سکتے، کانشیس یا شعور بیسیکلی بات کرتے ہیں تو فزیکل، لیکن کانشیس وہ ہے جو ہر مومنٹ پہ ایکسس میں ہے، یعنی ہم اس کو فیل کر سکتے ہیں فزیکلی، آپ یوں کہہ لیں، یعنی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور انکانشیس جو ہے جو آپ بیہانڈ یور فزیکل ایکسس میں نہیں ہے، ایٹ اینی ٹائم لا شعور ہے۔ آپ کو بیسیکلی آپ کے بیہانڈ یور کانشیس ورلڈ ہے، کانشیس ورلڈ سے بیہانڈ ہے، یعنی جس کو میں پریزنٹلی ڈرائیو نہیں کر سکتا، وہ ڈیٹا جو جی بالکل ایسے ہی ہے، جی بالکل ہے، جو ہماری پاس میموریز میں ہیں، آپ کی ہیبٹس میں۔ کچھ لوگ اس کو نا ہیبٹ مائنڈ بھی کہتے ہیں، کچھ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں ہیبٹ مائنڈ ہے، جو آپ کی پروگرامنگ ہوئی ہوئی آپ کی۔ آپ بیسیکلی جیسا آپ سائیکالوجی میں یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کی جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ بیسیکلی آپ کے بیہیویئرس کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے۔ شاید مذہب میں یا دین میں، خاص طور پہ ہم نے قرآن اور روایات کی روشنی میں جو دیکھا، تو اسی طرح سے انسان کی روح کو 3 حصوں میں تبدیل کر کے نفس، عقل اور قلب، تو بنیادی طور پہ قلب وہی رول پلے کر رہا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایمان، یعنی بحث یہ ہے کہ ایمان کا جو موطن یعنی ایمان جہاں لائے کر رہا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی آپ کا برین یا دماغ تو نہیں ہے، وہ بیسیکلی آپ کا جو ہے وہ قلب ہے، آپ کی روح کا وہ حصہ کہ جو آپ کے پورے بیہیویئر کو، اسی لیے پورے قرآن میں قلوب کی جو بحث ہے، ایمان کی بحث کو اس کے ساتھ اللہ نے اٹیچ رکھا ہے۔ تو ایمان بیسیکلی وہی آپ کے انکانشیس مائنڈ کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں سائیکالوجی میں جو ڈفرینٹ تھیراپیز ہیں نا، جس طرح وقار بھائی تھیراپی سے انوالو ہیں، ہوتا کیا ہے وہ بیسیکلی تھیراپیز میں چاہے کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی ہو، چاہے سائیکو انالیٹیکل تھیراپی ہو، یا آپ کے انکانشیس سب کانشیس مائنڈ کو پریکٹسز کروا کے، کہیں 20 سیشن ہوتے ہیں، کبھی 30 سیشن ہوتے ہیں، وہ ایک کلائنٹ کو پریکٹس کروا کے اس کی ہیبٹ مائنڈ میں، اس کے سب کانشیس مائنڈ میں کریکشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو روزے کا کیا امپیکٹ ہے؟ ہاں بتا رہا ہوں آپ کو روزے میں کیا ہوتا ہے۔ اب جو آپ کا جو مادی پہلو ہے نا، ایک مادی پہلو ہو گیا، ایک روحانی پہلو ہو گیا، جس کو آپ کانشیس مادی پہلو جو آپ کی باڈی جو ہے، کھانا پینا، جو انسان کی جو جتنی بھی نیڈس ہیں، یہ انسان کا مادی پہلو ہے۔ جب آپ صبح سے شام تک اس مادی پہلو کو نیت کے ذریعے اپنے اختیار کے ساتھ اس کو سٹاپ کرتے ہیں، تو آپ کا جو فوکس ہے نا ڈائیورٹ ہوتا ہے ٹورڈس
غیر مادی پہلو کی طرف، انکانشیس مائنڈ کی طرف. یہ جو آپ ابھی باہر باتیں کر رہے ہیں غیر روحانی اور غیر مادی کی، آپ لوگ تو ماشاءاللہ انجینئرز بھی ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سے پتہ ہوگی. ہم نے تو اب یہ سنا اور یہ سمجھا ہے زیادہ تر کہ جو انجینئرز ہیں، جو سائنس سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ باقاعدہ روح کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، روحانیت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. تو بینگ این انجینئر یا سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی خود کو روکو، کس سے؟ بھوک پیاس سے. یہ ایک فزیکل ہمارا اسپیکٹ ہو گیا. لیکن جب ہم سائیکالوجی میں جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیہیویئرس کی اسٹڈی کرنا. تو کیا یہ بھوک پیاس، یہ ایام، یہ پورا جو ماحول بنتا ہے، یہ ہمارے بیہیویئر کو ڈرائیو نہیں کرتا؟ بالکل. اگر آپ دیکھیں ہر گھر کا ماحول بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. تو ہمارا بیہیویئر یعنی اب سائیکولوجیکلی میری ول پاور، سائیکولوجیکلی میری موٹیویشن، میری شخصیت. دیکھیں، میں تھوڑا سا، چونکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں ایگزیکٹلی، سائنس پڑھتا یا سمجھنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں، لیکن آپ انجینئرز ہیں، آپ لوگوں کا سائنس سے زیادہ تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک پوری دنیا جو روح کا انکار کرنے اور مادے اور مٹیریل سے بیونڈ کسی بھی چیز کا انکار کر رہی ہوتی ہے. آپ چونکہ انجینئرز بھی ہیں، آپ لوگوں نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہے، تو آپ اس کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آیا وہ جو روح کا انکار ہے وہ واقعاً آن دا اسٹرانگ اینڈ ایویڈنٹ بیسس کے اوپر ہے یا صرف مثلا انکار برائے انکار ہے؟ دیکھیں، اس میں کاظم بھائی شاید ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ روح کا جو انکار ہے، دیکھیں فرینکلی سیئنگ تو سائیکالوجی کے اندر اس چیز کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے. مطلب فلاسافیکلی شاید انڈرسٹینڈنگ کے لیے ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب سائیکالوجی کی بات آتی ہے تو سائیکالوجی کا جو اسٹانس ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک سائنس ہے. فار ایگزامپل سائنس آف اسٹڈنگ بیہیویئر، مینٹل پروسیسز، ایموشن، پرسیپشن، رائٹ. تو اس کے اندر روح کا اس طرح سے ذکر نہیں ہے. لیکن ہم اگر فار ایگزامپل کسی بھی چیز کا ہم افیکٹ کی بات کریں، فار ایگزامپل ابھی ہم روزے کے حوالے سے رمضان میں ڈسکشن کر رہے ہیں اس حوالے سے، تو روزے کے حوالے سے ہی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیکالوجی جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ کیا ڈسکس کرتی ہے، یا اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتے ہیں. یا اس حوالے سے ایک ڈسکشن یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے میں ریسنٹلی ایک ریسرچ پیپر پڑھ رہا تھا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز جو ہے یو ایس اے کی ایک سائٹ ہے بیسکلی. سو وہاں پر ایک ریسرچ پڑھ کے مجھے کافی حیرت ہوئی، جبکہ ہم نارملی یہ کہتے ہیں کہ روزے کے جو ہے فوائد پہ تو بڑی بات ہو رہی ہوتی ہے. اس ریسرچ کے اندر بہت سے کویشچنس کے جو ہے وہ لوگوں کے جواب موجود تھے. تو اس میں بیسکلی یہ بتایا گیا کہ جب فاسٹنگ اسٹارٹ ہوتی ہے، انہوں نے کچھ لوگوں پر جو ہے وہ اس ایکسپیریمنٹ کو، یہ اس ریسرچ کو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا، جس کے اندر 8 دن کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ فاسٹنگ کی جائے گی. تو اور ان 8 دنوں کے اندر ان لوگوں کو جو ہے وہ انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا. اچھا، اب یہ ریسرچ 2023 کی ہے، مطلب ریسنٹ یہ ایک ریسرچ ہے. اب اس میں جب ان لوگوں کو آبزرویشن میں رکھا گیا تو یہ پتہ چلا کہ انیشیل 3-4 ڈیز کے اندر ایموشنل ایشوز آ رہے ہیں، اینگر آؤٹ برسٹ ہے، اس کے علاوہ ایک لو موڈ فیل کرنے، یعنی ڈپریسو کائنڈ آف ایموشنز آ رہے ہیں، پھر اینزائٹی اور اس طرح کے نیگیٹو ایموشنز جو ہے. صحیح سے اب یہ تو بیسیکلی آپ اس کو ہم سائنٹیفکلی یا مٹیریل کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو حل کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کی باڈی ہے وہ ایک بڑے اسپیسیفک چیزوں کی عادت ہوتی ہے، جب آپ اس کو چھڑواتے ہیں تو آپ کے اندر کچھ چیزوں کی ڈیفیشنسی کریٹ ہوتی ہے، وہ ڈیفیشنسی آپ کے نیورونس کو افیکٹ کرتی ہے اور اس کا ایک اثر سامنے آتا ہے. یہ تو میں جو چیز جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ خاص طور پہ مائنڈ اور برین کے درمیان میں فرق کرتے ہیں، بنیادی طور پہ تو ہم یعنی جس چیز کو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم پہلے اس کو ڈسکس کر لیں تو پھر اس کے بعد ہم ان امپیکٹس کو ڈسکس کریں گے. سوال کا جواب دوں، جیسے آپ سول کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ریسنٹ ڈیفینیشن ہے اسٹڈی آف مائنڈ یا اسٹڈی آف بیہیویئر، اگر ہم پرانی ڈیفینیشن کی بات کریں تو یہ لکھا جاتا تھا باقاعدہ کہ اس اسٹڈی آف سول. ایگزیکٹلی. دیکھیں جو لفظ ہے سائیکالوجی کا تو اس میں سائیکو سے مراد تو بیسیکلی سول ہی ہے، یعنی آپ کی سائیکی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے سول کو ڈیفائن کرتی ہے گریکس میں، اور لوجی یعنی لوگوس یعنی اس کی اسٹڈی، یعنی اسٹڈی آف سول ہی تھا. اب ماڈرن سائنس میں اس کو ڈینائی کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم فرض کریں کہ کسی سائنٹسٹ سے بینگ این انجینئر میں آپ سے یعنی یہ بات کروں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آیا ہمارا مائنڈ کمپیوٹر میں موجود صرف سافٹ ویئر کی حد تک کوئی چیز ہے یا اس سے بھی زیادہ پاورفل اور مور جسے کہنا چاہیے کہ انٹانجبل اور بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے اس کی روحانی کیفیت کو ہم سمجھتے ہیں. دیکھیں اس میں نا یہ اسٹڈیز اس میں ہو چکی ہیں
کہ آپ کے برین جو نیورو ٹرانسمیٹر جو کیمیکل ڈیولپ کرتا ہے نا وہ آپ کے تھاٹس اور بلیف سے چینج ہوتے ہیں. یعنی اس کے اوپر بھی کوئی چیز ایسی امپیکٹ کر رہی ہے جو کہ یہ کلیئرلی ثابت ہو چکا ہے. ایک بندہ جو بالکل پر امید ہے, اس کا حوصلہ بلند ہے, اس کے نیورو ٹرانسمیٹر کچھ اور ہوتے ہیں. بس ہم یعنی یہ بات ہمیں سائنسٹیفکلی بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی. سائنس میں جو ہم اسٹڈیز اور تھیوریز کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, یا کچھ لاس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کچھ لمیٹیشن, جہاں سائنس کہتی ہے کہ میں نے آج یہ ریسرچ کی, یہ نتیجہ امپیریکل ڈیٹا آیا, اس کی بنیاد پر یہ نتیجہ اور یہ تھیوری ہم پیش کرتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہتی کہ ایسا نہیں, کیا پتا اس سے بیونڈ کچھ نہیں ہو سکتا یا, لیکن ابھی بھی موجودہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا انکار کرنے میں کامیاب نہیں نہیں ایگزیکٹلی. لیکن ہم اگر یہ بات کریں کہ موجودہ بھی جو بیہیویئر ہے سائنس کا, وہ 100%, خصوصاً جب ہم سائیکالوجی کو ایز اے سائنس ہی لے رہے ہیں, تو ہم اس روحانی اور نان فزیکل جو ہمارا ایسپیکٹ ہے اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. نہیں, البتہ وہ کہتے ہیں دیر از سم تھنگ, یا کچھ ہے, ہم وہاں تک نہیں. بس ٹھیک ہے, ابھی ہم اسی کچھ کو یہیں تک روک کے کم از کم یہ تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یہاں تک کہ کچھ ہے. اس کو قبول کرنے کے بعد اب ہم یعنی یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ جو کچھ ہے اس کے اوپر روزے کا امپیکٹ جو ہے, جیسے اب یہ بتا رہے تھے کہ وقار بھائی کے جو ایکسپیریمنٹ میں دیکھا گیا کہ وہ آپ کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے, اس میں جو ہے وہ ایک نیگیٹو ایموشنز کا جو ہے وہ پیٹرن آ رہا ہوتا ہے جو تو اب اس کو کنٹینیوس چلنا چاہیے, لیکن وہ آگے چل کے چینج ہو جاتا ہے, تو کہ وہ ہیبٹ کی وجہ سے تو نہیں ہے. تقریباً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتفاق سے اسی ریسرچ کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جب 7ویں اور 8ویں دن جب وہ ریسرچ اپنی داخل ہوئی تو جو پارٹیسپینٹس تھے اس ریسرچ کے, انہوں نے اس چیز کو رپورٹ کیا کہ ان کے اندر جو ہے وہ اسٹرینتھ وہ محسوس کر رہے ہیں, وہ اپنے اندر کچھ چینج محسوس کر رہے ہیں, سیلف کنٹرول کے حوالے سے بات ہوئی. ایون اس میں یہ بات ہوئی کہ ایموشنل لیول پر جو انیشل 2-3 دنوں کے اندر نیگیٹو تھے اس کے اندر پازیٹیوٹی آ رہی ہے, اور بہت سی چیزوں کو دیکھنے کا ان کا جو ہے وہ زاویہ ہم کہہ سکتے ہیں. جی, اب اس کا مطلب یعنی یہ ہوا کہ بنیادی طور پہ جو فاسٹنگ ہے یعنی بھوکا پیاسا رہنا ہے, وہ آگے چل کے آپ کے اوپر معنوی اعتبار سے, آپ کے مائنڈ کے اعتبار سے, آپ کے بیہیویئر کے اعتبار سے پازیٹیو. البتہ اس پہ جو لیٹسٹ یعنی ریسرچ ہوئی ہے جو کہ آٹوفیجی بھی ایک جاپنیز ڈاکٹر نے اس کو بیان کیا, وہ تو بہرحال بہت ہی مائنڈ بلوئنگ چیز ہے کہ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ یعنی آپ کی ہیٹنگ ہیبٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے لاسٹ میل کیا لیا ہے, تو 12 سے 14 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد آٹوفیجی کا جو پروسیس ہے وہ آن ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر آپ کی باڈی آپ کے میلیشیس سیلس کو کھانا شروع کر دیتی ہے, اور ایون اگر اس کو پراپر طریقے سے انجام دیا جائے تو وہ آپ کے کینسر کو کیور کر سکتا ہے. اسی پر اس کو ایوارڈ بھی ملا. لیکن ہم یہاں پر جو بات میں یعنی اب یہ سارے اس کے فزیکل امپیکٹس ہیں. لعلکم تتقون کی جو بات ہے وہ بیسیکلی تو سائیکولوجیکل ہے کہ آپ سائیکالوجی میں آ کے بات کرتے ہیں, تو شاید زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ کہ جب آپ اپنے کھانے کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ آپ کے اوپر سیلف کنٹرول کی صورت میں آ رہا ہے. نہیں, جب آپ بالکل مذہب میں جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نفس کو کنٹرول کریں, اب ہم کہتے ہیں نا بھوک پیاس سے نہیں رہے, ہم بہت سی جو ایسے ایونٹ ہیں یا ایسے ایکشنز ہیں جو غلط ہیں, جو کہ ہم خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے نقصان ہے اس کے اندر, اس سے اپنے آپ کو بچانا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے, بلکہ بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو. آپ کا جو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کلچرلی اعتبار سے ایک مہینہ آتا ہے جو ہمیں پورا ایک ماحول فراہم کرتا ہے, لیکن جب بھی آپ کسی بچے کو کسی ٹریننگ کلاسز کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹریننگ سیکھ رہا ہے 1 سال ڈپلوما کرتا ہے اس کو زندگی کا حصہ بنائے, سیکھے. جی. ہم سیکھنے کے بعد اگلے دن ہی چاند رات میں تو اس کو خاص طور پہ کئی جگہوں پہ بیان بھی کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہماری تقوی کی طرف موو کرنے کا سب سے بنیادی ٹریننگ کیمپ ہے وہ ماہ مبارک رمضان ہے, اور ماہ مبارک رمضان میں تقوی کی پہلی سٹیپ کے جس میں آپ کھانے اور پینے پہ کنٹرول کریں گے اور اپنے نفس کی بنیادی ترین نیڈ کے اوپر کنٹرول کریں گے, اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور پھر وہاں سے لازم آتا ہے اگر آپ نے اس کو کنٹرول, پھر جیسے ہلال بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکھنے کے بعد آپ اس کو پورے سال اگر فالو کر رہے ہیں تو پھر اس کے نتیجے آٹومیٹک. اچھا, اس کا میکینزم بیان کرتا ہوں تھوڑا سا. ہوتا کیا ہے کہ ہم جو پورے سال جو ہے نا اس قدر اوور ڈوز لے رہے ہوتے ہیں, اس قدر جو ہمارا کانشیس جو فزیکل پہلو ہے نا وہ بالکل مینیفیسٹ ہوتا ہے. جب ہم اپنے فزیکل پہلو کو اسٹاپ کرتے ہیں اور جو نان فزیکل ورلڈ ہے ہمارا, جو انکانشیس ورلڈ ہے, اس کو ایک گیٹ وے ملتا ہے اوپن ہونے کے لیے. اب وہ اس کے انسان کے مزاج ایسا بنا ہوا ہے, انسان کا بیہیویئر جو ہے نا وہ تربیت چاہتا ہے. جیسے ایگزامپل دیتے ہیں سائیکالوجسٹ, کوئی بھی چیز آپ کے سب کانشیس میں بیٹھ جاتی ہے وہ آپ کے بیہیویئر کا پارٹ بن جاتی ہے, بیہیویئر آپ سے امپروو ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب آپ فرسٹ ٹائم ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں, اب اس وقت آپ کے بیہیویئر کا حصہ نہیں بنے ڈرائیونگ, آپ نا دیکھ کے گیئر لگا رہے ہیں, کانشیسلی چیزوں دیکھ کے کلچ لگا رہے ہیں.
جب آپ پریکٹس کر کے پورا مہینہ تو وہ اتنا آپ کے انکانشیس میں چلا جاتا ہے کہ پھر آپ آگے بند کر کے بھی سب کچھ چلا لیں تو عموماً ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ انکانشیس ہی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. جی بس یعنی روزہ بنیادی طور پہ یہ جو آپ یہاں پہ ابتدائی طور پہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ایک اچھا جو مطلب ہم تھاٹ یہاں پہ لے سکتے ہیں کہ ہم جو بیسیکلی ماہ مبارک رمضان میں سب سے بڑی مسٹیک یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں ٹریننگ کی, میں تو یہ کہوں گا کہ شاید ہم پورے مہینے کے بعد کا ہم تو ڈیورنگ دا ٹریننگ بھی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کو 18 گھنٹے بھوکا رکھا گیا ہے اور اس کے بعد افطار پہ آ کے آپ ایسے کھانا شروع کریں کہ یہ زندگی بھر آپ کا زندگی کا پہلا کھانا ہے جو آپ کو مل رہا ہے. سحر میں آ کر آپ ایسے کھانا شروع کرو کہ یہ زندگی کا آخری کھانا ہے, اس کے بعد نہیں ملے گا. اچھا تجربات میں نے اتفاقاً اپنے جو ویٹ لاس کا پروسیس ہے اس میں مجھے جو بہت سارے فائدے ہوئے ہیں ان میں سے ایک چیز تھا, میں نے جب اپنی ہیٹنگ ہیبٹ کو چینج کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے رمضان المبارک کے اندر کوئی ایسی اپنے اندر فزیکل اعتبار سے چینج ہی محسوس نہیں ہوئی. مطلب میرے لیے وہ سارا پیریڈ بہت ایزی, یعنی مطلب اگر ماہ مبارک اب موجود ہے تو آئی ایم ان دا فیلنگ آف کہ آئی لو ٹو فاسٹ, یہ والی میں مجھے روزہ رکھنے میں مزہ ہے, مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میری باڈی اس کی عادی بھی ہے. اور شاید جب میں اس فزیکل بیریئر سے آگے نکل گیا ہوں تو پھر میرے لیے وہ مادی پہلو سے باہر نکل کے اس روحانی پہلو کو سمجھنا اور تقویٰ کی منازل کو آگے بڑھانا, بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میرے لیے بھی آپ سے بہرحال یہ ایک سیکھنے کا مرحلہ ہے کہ جو آپ نے اپنا ویٹ لاس کیا اٹ سیلف ایک ایگزامپل ہے جس پر بات ہونی چاہیے کہ آپ نے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر یا ہم کہہ سکتے ہیں شاید 1.5 سال تقریباً 1.5 سال جو ہے آپ نے بہرحال محنت کی, لیکن اس کا جو نتیجہ ہے بیسکلی وہ ایک بہت نہیں وہ تو واقعاً یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے بیہیویئر کے اندر کنٹرول, مثلا مجھے خود یہ فیلنگ اور آج بھی سوچ کے اچھا لگتا ہے کہ صرف تھوڑی سی اپنی ہیبٹ کو چینج کیا اور پھر آٹومیٹیکلی اس نے مجھے وہاں تک پہنچایا کہ میں نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ شروع کی. اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نے اتنے زبردست قسم کے امپیکٹس میرے پر مرتب کیے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اور اتفاقاً میں خود ریسرچ پڑھ رہا تھا جس میں ایک شخص جو ہے وہ بڑے شدید ڈپریشن میں چلا گیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا اور 2 یا 3 دن اس نے کچھ نہیں کھایا. تو اس ایکسٹریم ہنگر کے دوران اور اس 2 دنوں کے اندر اس بھوک کو برداشت کرنے نے اس کو اس ڈپریشن کی کیفیت سے باہر نکالا. تو یعنی یہ ایسے امپیکٹس آ رہے ہیں فاسٹنگ کے, روزہ کے, نہ کھانے کے. جیسے ہم بات کرتے ہیں ماڈل ورلڈ کے اندر, اب یہ بہت ہی ایک فیشن بن گیا ہے کہ میں کیٹو ڈائٹ پہ ہوں. اب آپ نے انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کی بات کری, اب ہمارے بلیف کا جو رول ہے نا, کیونکہ ہم سائیکولوجیکل امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں, مطلب ہم بیہیویئرل امپیکٹ کی بات کر رہے ہیں. اب بیہیویئر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اس ڈیوینٹی, اس طاقت, سب کچھ اختیار رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو روک رہا ہوں بھوک پیاس سے. اٹ سیلف ہی ہماری سائیکالوجی اور اپنی پرسنالٹی کو اتنا امپاورمنٹ کر دیتا ہے, کنیکشن بنا رہی ہے نا, آپ کا کنیکشن دے رہی ہے کہ جب آپ اس کے کہنے پر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں تو ان رسپانس وہ بھی آپ کو کچھ کرے گا. اور یہ ایک جب آپ کا ٹو وے کنیکشن ہے نا جو ایجاد ہو جاتا ہے. ہوتا یہ دیکھیں, جب آپ سحری کرتے ہیں اس کے افطاری کے قریب نا سب سے ویک ہوتے ہیں. فزیکلی آپ ویک ہیں, روحانی طور پہ قوی ہیں کیونکہ آپ کا ارادہ مضبوط ہوا ہے. آپ نے جب سے ویک ہوتے ہیں افطاری کرنے سے ذرا سا پہلے آپ بیسیکلی اس وقت کا کنیکشن بلڈ اپ کریں گے نا, اپنا ایموشن جو اسپریچول کنیکشن ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہوگا کیونکہ آپ نے جو مادی پہلو کو دبایا ہوا ہے. چیز کو شاید ابھی اس میں ایڈ بھی کروں, میں جس وقت اپنی یونیورسٹی کے دور میں تھا تو ہمارے پروفیسر صاحب نے مجھے, ڈاکٹر قیس اسلم ہمارے اکنامکس کے پروفیسر تھے, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. ان میں سے یہ بھی چیز تھی, ایک دفعہ ان کے گھر گیا ہوا تھا تو انہوں نے ایک اسٹیچو مجھے دکھایا, لکڑی کا بنا ہوا تھا. تو میں نے کہنے لگے کہ دیکھو اس میں کیا خاص بات ہے. تو جب میں نے آبزرو کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تھنکنگ پوسچر میں بیٹھا ہوا ہے, اور تھنکنگ پوسچر میں میں نے کہا سر یہ کچھ سوچ رہا ہے. کہنے ویری گڈ, آگے کیا ہے. تو میں نے جب نوٹ کیا تو اس کا پیٹ کا حصہ نہیں تھا, تو اس کی کونی کو ٹانگ کے اوپر لگا کے انہوں نے اس کو پوسچر کو دیا ہوا تھا لیکن پیٹ نہیں تھا. تو میں نے کہا سر اس کا پیٹ نہیں. کہنے ویری گڈ, یہ تو ہم نے دونوں آبزرویشن اچھی کی, کیا لنک ہے. اینڈ میں اس لنک کو نا نکال نہیں پا رہا تھا کہ یہ کیا لنک ہے. میں نے بڑا ادھر ادھر ٹرائیاں ماری. ایٹ دی اینڈ ڈاکٹر صاحب, یعنی اتفاق کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے وہ پیورلی ایک جیسے کہنا چاہیے سوشلسٹ اور مارکسسٹ آدمی, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ دین کو لیکن ڈینائی نہیں کرتے تھے, لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ چونکہ مارکسسٹ ہے تو ایک پیورلی ہم ورلڈلی پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو انہوں نے بڑا زبردست رپلائی کیا. مجھ سے کہنے لگے جب انسان اس کی فکر سے آزاد ہوتا ہے تو یہ کام کرنا شروع کرتا ہے. یعنی انسان کی عقلی ڈیولپمنٹ میں جب تک آپ اپنے آپ کو دنیاوی لذات اور شہوات سے روکیں گے نہیں,
تو بنیادی طور پہ وہ قرآن یہاں یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے. جیسے ہم اب سائیکالوجی میں میسلو ہیرارکی پڑھتے ہیں, اس میں ہم کہتے ہیں دس از دا بیسک انسٹنکٹ اینڈ نیڈ آف اے ہیومن باڈی, کہ ہم اب وہ ہمیں یہ ایلیبوریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ نیڈ کی حد تک رکھنا ہے. جی 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 لیکن آج سب سے زیادہ پاکستان میں اگر ہم عموماً بات کرتے ہیں تو انجوائمنٹ کیا ہے؟ فوڈ. نہیں آتا ہوں آپ کو ہلال, یہ میں آپ کو یہ جو موصل ہیرارکی ہے نا, یہ تاریخ میں نا بہت سارے واقعے اس ہیرارکی کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. یہ ریل میں واقع ہوئے, انسان بھوکا ترین تھا, بدر کی جنگ ہوئی, روزے میں رمضان میں ہوئی بدر کی جنگ, اس کی جو بیسک نیڈ تھی نا موصل علاقے کی, وہ نیڈ پوری نہیں ہوئی تھی. اصل میں نا یہ جو ویسٹرن فلسفی ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ یار یہ نیڈ پہلو ہوگی تو اس کے بعد نیکسٹ. انہوں نے ہیرارکی کا ورڈ غلط استعمال کیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بھوکا ہے تو بہت اعلیٰ کام نہیں کر سکتا, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. انسان بھوکا ہے, وہ روزہ رکھا ہوا ہے, اب اتنے مزدور نظر آئیں گے آپ کو. یہ سائملٹینیس ہے, یہ جو ہیرارکی نا نہیں, وہ میں اس ہیرارکی کے علاوہ بھی بات کروں. دیکھیں دین جو بنیادی طور پہ ہمیں یہ کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو. تو بنیادی طور پہ جو چیز ہے جس کو ہلال بھائی بھی شاید بیان کریں, مس انڈرسٹینڈنگ جو دین کے بارے میں دی جاتی ہے وہ یہ کہ شاید دین آپ کو اچھا کھانے سے روکتا ہے, اچھا پہننے سے روکتا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دین آپ سے یہ کہتا ہے اچھا پہنو, اچھا کھاؤ, لیکن اس کے اندر گرفتار مت ہو جاؤ. یعنی یہ نہ ہو کہ میں نے یہ برانڈ نہیں پہنا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا, میں نے یہ نہیں کھایا. اب آپ دیکھیں نا کہ ہم جب نفس پرستی میں آ جاتے ہیں تو ہماری حالت یہ ہے کہ غزہ اور فلسطین کے ہمارے مسلمان مومنین بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ کوک اور مثلا KFC نہیں چھوڑ پا رہے. تو اس سے زیادہ ہماری غلامی, ذہنی غلامی, بس یعنی اپنے آپ کو اس جگہ پہ کنٹرول کر لینا بنیادی طور پہ آپ کو اس غلامی سے نکال رہا ہے. اور وہ پھر ایک ہے کہ اللہ کے سامنے جب آپ سبمسو ہوتے ہو تو آپ باقی تمام جتنی بھی غلامیاں ہیں, اور یہ جو اللہ کے نام نے سبمسو ہونا ہے وہ روزے کی شکل میں ظہور کرتا ہے نا کہ آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ رہے ہو, لیکن وہ بھی بنیادی طور پہ آپ کی مینٹل. اور اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تو ہے, دیکھیں اب آپ ہم اسپریچول بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں, سائیکولوجیکل بینیفٹس, بیہیویئرس کی بات کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے, باڈی ہیلتھ کے لیے آپ فاسٹنگ یعنی فزیکل بینیفٹس یا میٹرسٹک بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہم ایک ایسے کلچر میں پروان چڑھ رہے ہیں جہاں جانتے پوچھتے ہم افطار کس سے کرتے ہیں؟ کولڈ ڈرنک سے. تھوڑا سے ہم افطار کس سے کرتے ہیں؟ اور میڈیکلی کتنا اس کا نقصان بیان کیا گیا. اچھا میں ابھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارا پورے روزے میں بھوکے پیاس سے رہنے کے بعد پورا زور ہمارا افطار کے اوپر ہو رہا ہے, ہماری موٹیویشن ہوتی ہے. جبکہ جیسے عروج بھائی نے ذکر کیا کہ آپ فزیکلی تو شاید ویک ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ ایموشنلی اور اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں. اب وہ جو افطار کا ٹائم ہے آپ اپنی اس اسپرچول اسٹرینتھ کو, اب میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ کہہ چکا, 2 دسترخوان ہیں, ایک جو ہے وہ نماز کی صورت میں ہے اور ایک پکوڑوں کی صورت میں. اگر آپ اپنی وہ پوری اسپرچول اسٹرینتھ اس وقت نماز میں استعمال کر کے اس دسترخوان سے اللہ کی اس ضیافت سے فائدہ اٹھائیں گے تو جو آپ کے اندر ڈیولپمنٹ پیدا ہوگی. اچھا میں نے ایک جگہ کہیں لیکچر میں سنا تھا کہ جو روحانیت کی اگر ڈیفینیشن کی جائے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو فوکسس ہے اور اٹینشن ہے اس کا ڈائیورٹ ہونا مادی سے روحانی. ایگزیکٹلی یہ روزے میں ہوتا ہے, جب تک آپ ڈائیورٹ نہیں کریں گے نا فوکس کو. بہت خوبصورت بات کی ہے. بنیادی طور پر روحانیت کیا ہے؟ روحانیت بنیادی طور پر اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی فکر کو دنیا سے نکال کے خدا کی طرف لگا دیں, بس اتنا سا سوئچ ہے. یہ روزے میں بیسٹ پرفارم ہوتی ہے اور یہ بیسٹ پرفارم ہوتی ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں انسان کا بیہیویئر کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے. جس طرح سائیکالوجی والے تھیراپی کراتے ہیں نا, تھیراپی کیا ٹریننگ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تمام ادیان میں, ایون کہ کرسچن, یہودی, سب میں فاسٹنگ کا کانسیپٹ ہندوؤں میں ہے, باقی تمام اس میں ہے. تو آپ کی اسپریچول ٹریننگ ہے بیسیکلی. اب ٹریننگ کا لیکن جیسے یہ تو ماشاءاللہ ٹرینر بھی ہیں, یہ زیادہ اچھا بتائیں گے کہ ٹریننگ کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو اپنی باقی لائف میں اپلائی کریں. آپ ٹریننگ لے لیں اور اس کو اپلائی نہ کریں تو فائدہ کیا ہے؟ یہ تو ایک بیسک سے لٹمس ٹیسٹ آپ کہہ لیں اس کو. جی جی. یعنی اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں اور میں صرف یہ, اب جیسے بہت سے لوگ نہیں بھی رکھ پاتے, اب وہ فدیتاً یا کچھ بھی جو اس کا پروسیجر مذہب ہمیں دیتا ہے, اب ہم کیا جو ہم نے سائیکولوجیکلی بیہیویئرلی اس کا امپیکٹ لینا تھا, اس کا کرکس جو روزے کا لینا تھا, کیا ہم نے لیا؟ اس کا لٹمس ٹیسٹ سمپل ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا بیہیویئر دیکھیں کہ رمضان کے اس مہینے کے بعد آپ کا بیہیویئر کتنا بہتر ہوا, آپ کی شخصیت میں کتنی. اور اس کا دیکھیں امپیکٹس ہیں, یعنی آپ جیسے ہی اس کا جو لٹمس پہ آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے جیسے ہی آپ اپنی ذات کو فراموش کریں گے نا آپ کو دوسرے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی آپ کی زندگی میں دوسروں کا حصہ خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا. خود کو آپ بھلا کر, یعنی اب اپنے آپ کو بھلائیں گے تو دوسرے خود بخود یاد آئیں گے نا. اگر آپ کو دوسرے یاد نہیں آ رہے اس کا مطلب ابھی تک اپنی ذات میں گم ہے. ایسا ہی ہے. ایک جگہ علی رضا پناہیان, شاید وہ بڑے مشہور وہ ہیں مقرر,
وہ یہ کہہ رہے تھے اپنے اس میں کہ جو شخص نا اس آج کل کے زندگی میں نا سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے، جو بندہ ہر وقت فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ پہ ہر وقت دوسرے کے ویوز، دوسرے کے لائکس دیکھتا رہتا ہے نا، اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے جو ہر وقت دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے۔ نہیں، وہ خود فراموشی اس سینس میں وہ الگ بحث ہے، ابھی ہم وہ بحث نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنی ترجیحات کو دباتے ہیں تو آپ کو دوسروں کی مجبوریاں نظر آتی ہیں، تب آپ کی زندگی میں دوسرے اہم ہو جاتے ہیں، اور جب آپ دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کرتے ہیں، یہ حیات انسانی کا پہلا اسٹیپ ہے۔ بلکہ شاید آپ ہی نے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں ایک سائیکالوجسٹ ہیں خاتون جو بتا رہی ہیں کہ آپ کا ایک اینیمل برین ہے اور آپ کا ایک ہیومن برین ہے، تو وہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی جیسے ہی آپ ایثار قربانی کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، دیٹ از دا پوائنٹ جہاں سے آپ کا ہیومن برین کام کرنا شروع کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ روزہ، رمضان، یہ جتنے بھی ایونٹس ہیں، یہ سارے کے سارے مذہب کی، خدا کی طرف سے ہماری اور آپ کی تربیت کے وہ اصول ہیں کہ جو ہمیں دنیا سے کاٹ کر خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس توجہ کو مضبوط کریں گے تو خدا سے ہمارا رابطہ خود بخود مضبوط ہوگا۔ خدا ہم سب کو ماہ مبارک رمضان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔